بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے ویلاگ میں گفتگو کریں گے وزارت مذہبی امور کی اس نااہلی اور افسر شاہی کے حوالے سے جس کی وجہ سے پاکستان کو جو سعودی عرب کی طرف سے حجاج کرام کا کوٹا دیا جاتا ہے وہ کیوں پورا نہیں ہو پا رہا۔ گزشتہ سال بھی پورا نہیں ہوا اور اس مرتبہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ 2 مرتبہ کی ایکسٹینشن دی گئی، تاریخوں کی ایکسٹینشن دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ کوٹا پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ کس کی یہ ایک بالکل ایسی نااہلی اور بدبختی ہے، خیر، کیونکہ ایک ایسا راستہ، ایسے جگہ جانے کا راستہ جس پر ہر پاکستانی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کر سکے اور حج بیت اللہ کو وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے کہ وہ مکمل کر سکے، لیکن کیوں یہ کوٹا مکمل نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ گزشتہ جو سال گزرے ہیں اس سے پہلے وہ اس میں ہم باقاعدہ سعودی عرب سے کوٹا مزید منگواتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے، جس پر پاکستان دوست ملک سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی عزت اور لاج رکھی، انہوں نے کوٹا مزید پاکستان کو دیا حجاج کرام کا۔ لیکن یہ گزشتہ 2 سالوں میں کیا ایسی آفت پڑی ہے کہ یہ کوٹا ہی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2، ہم آپ کو ناظرین بتائیں گے کہ اس مرتبہ کتنے ہزار افراد کا کوٹا سعودی عرب کو واپس کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ سال جو کوٹا تھا وہ کتنا واپس ہوا تھا۔ اور ناظرین، دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج ویلفیئر فنڈ جو حجاج کرام سے باقاعدہ طور پر لیا جاتا ہے، جو اربوں روپے میں بنتا ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ پر اڑایا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو خدام کے نام پر پاکستان سے جو وہاں جاتے ہیں وہ کیسے جاتے ہیں، اور جو ٹریننگ کے نام پر افسر شاہی نے اپنا ایک کھونٹا گاڑ لیا ہے اس وقت، گزشتہ سال بھی اور اس مرتبہ بھی، وہ کیسے ٹی اے ڈی او کی صورت میں کتنی رقم وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مرتبہ جو پاکستانی حجاج کرام ہیں جن سے باقاعدہ طور پر 2-2 لاکھ روپے اکٹھے کر لیے گئے ہیں ان سے، تو اگر وہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ مزید رقم نہ دے سکے تو ان پر کتنے ہزار کا جرمانہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بتائیں کہ ناظرین کہ اگر تیسری قسط میں بھی جمع کرانے سے انکاری ہوئے تو کتنے لاکھ روپے کا ان پر حجاج کرام پر جرمانہ ہوگا۔ اور ساتھ اگر 10 فروری کے بعد کوئی رقم جمع نہیں کرا سکے تو کیا پوری رقم ہی ضبط ہوگی؟ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے حجاج کے حوالے سے، جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو کوٹا دیا گیا ہے 1 لاکھ اور جو تقریباً 29,000 افراد کا 1,79,210 افراد کا جو کوٹا پاکستان کو حجاج کرام کا ملا تھا، اس میں سے ہاف جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو دینا ہے وہ کیوں ابھی تک نہیں دیا جا سکا؟ وہ کیا ایسی گیم اس وقت وزارت مذہبی امور میں چل رہی ہے کہ وہ کوٹا ان کو نہیں دیا جا سکا؟ اور وہ کیا اب کیونکہ گزشتہ سال بھی انہوں نے پرائیویٹ ٹور آپریٹر کا کوٹا بھی واپس چلا گیا تھا سعودی عرب کو، اور اس سال بھی لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں وہ شاید یہ کوٹا مکمل نہ کر سکے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی ایک سازش چل رہی ہے وزارت مذہبی امور میں، اور افسر شاہی ہے کہ وہ، کیونکہ وفاقی وزیر جو اس وقت وزارت مذہبی امور میں کام کر رہے ہیں وہ ان کی بالکل ذہنی طور پر وہ 2 جگہ پر تقسیم ہے۔ انہوں لیبر اینڈ مین پاور کی منسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ مذہبی امور کی منسٹری کو بھی، یعنی بالکل وہ فوکس نہیں کر پا رہے وزارت مذہبی امور کو۔ ناظرین، اس سب چیزوں پر ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے جیسا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی اچھوتی تجزیے اور اچھوتی کہانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بریکنگ سٹوری ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کو
جو 1,79,210 افراد کا جو حجاج کرام کا پاکستان کو کوٹا ملا ہے، یہ سعودی عرب کی طرف سے پاک سعودی دوستی کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ جو پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے یہ کوٹا پاکستان کو دیا، اور اس میں سے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو دیا گیا ہے وہ 79,605 افراد کا دیا گیا ہے، اور سرکاری حج اسکیم کا کوٹا بھی 50% یعنی کہ 79,605 کا ہے۔ لیکن اس میں جو اوورسیز کا جو یعنی اسپانسرشپ کے تحت رکھا گیا ہے وہ سرکاری طور پر 5,000 افراد کا کوٹا رکھا گیا، یعنی کہ جو ڈالرز میں باہر سے پاکستانی ہیں وہ اگر رقم جمع کراتے ہیں تو ان کو یہ مستفید اس 5,000 کے کوٹے سے ہو سکیں گے۔ اور اسپانسرشپ کے تحت بھی 30,000 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں کہ وہ ڈالر کی صورت میں جمع کرائیں گے پرائیویٹ ٹور آپریٹر، پھر ان کو یہ کوٹا مکمل کیا جا سکے گا۔ لیکن ناظرین، جو ہماری اطلاعات ہیں اس کی اطلاعات کے مطابق یہ آخری تاریخ جو ہر ٹور آپریٹر سرکاری ہر ٹور آپریٹر کی تھی وہ تھی 3 ستمبر تک درخواستیں جمع کرانے کی، اور اس آخری تاریخ تک صرف 54,000 درخواستیں وزارت مذہبی امور کو موصول ہوئی تھیں، اور اس کے لیے 15 نامزد بینکوں کے ذریعے یہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ 2 لاکھ روپے فی حاجی نے یہ درخواست کے ساتھ اپنے جمع کرائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 3 ستمبر کو کیونکہ یہ پورے نہیں ہو سکے حجاج کرام کی تعداد مطلوبہ، اور پھر اس میں ایکسٹینشن دی گئی، اور اس کے بعد 10 ستمبر کو اس میں توسیع دی گئی، تو 10 ستمبر تک جو کوٹا تھا وہ 75,337 افراد کا تک درخواستیں پاکستان کی وزارت کو اس موصول ہوئیں، اور 75,337 درخواستیں، اور یہ جو درخواستیں ناظرین موصول ہوئیں تو سب کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ سمندر پاک پاکستانی کو جو 5,000 کا کوٹا تھا، اس میں بھی صرف 1,500 یا 1,000 کے قریب درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور باقی جو کوٹا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اور یہ بتائیں گے ہم کہ یہ کیوں مکمل نہیں ہو رہا، کس کی جو ذہنی طور پر جو اس میں بے برکتی ہوئی ہے اس کام میں، اس اچھے کام میں کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں 79,605 افراد کا، اور اس میں 30,000 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں سمندر پاکستانی کے لیے۔ ناظرین، ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور شاید مہینہ 2 مہینہ مزید اس میں لگ جائیں پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو یہ کوٹا دینے میں، اور پرائیویٹ ٹور آپریٹر بھی ناکام ہو جائیں گے۔ بے شک ان کا بزنس ہے، وہ درخواستیں موصول نہیں کر سک رہے ہیں ابھی تک، نہ ہی وہ اپنا اشتہار دے پا رہے ہیں، نہ ہی کسی سے رابطہ کر پا رہے ہیں، کیونکہ وزارت مذہبی امور کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لیے ابھی کوٹا نہیں دے رہے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے جو 2,000 افراد کا رکھا گیا تھا کہ 2,000 افراد کا یہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، اس کے بعد ان کو ہم آگے کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ وزارت جو ہے وہ ایک چھوٹے سی وجہ سے ان لوگوں نے ابھی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو درخواستیں حاصل کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر آج سے اگر وہ کام کرتے تو شاید وہ آگے کی طرف بڑھ سکتے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ان کو پیش آئے گا کہ وہ ہے سعودی عرب میں رہائش کی صورت میں، کیونکہ رہائشیں بھی نزدیک نہیں ملیں گی، اور دور دراز علاقوں میں پھر یہ رہائش لے سکیں گے، اچھی رہائشیں نہیں مل سکیں گی، اچھے ہوٹل نہیں مل سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں کیونکہ پوری دنیا کا وہاں پر فوکس ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے اللہ کے جو مہمان ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں۔ اور یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ گزشتہ سال جو تھا وہ تقریباً 20-25 ہزار جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کا کوٹا واپس ہوا تھا، اس سال دوبارہ اس سے زیادہ شاید یہ کوٹا واپس ہو جائے، اور جو حکومتی جو جا رہے ہیں، اور اس میں اضافہ بھی ممکن ہے کہ 11 لاکھ تقریباً یہ خرچہ آ رہا تھا، 10,75,000 سے 11,75,000 کے درمیان، اس میں قربانی بھی شامل نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر اتنا خرچہ ہے، اس میں بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے، اور ابھی حجاج پورے نہیں ہو رہے ہیں تو رہائشوں کا بھی مسئلہ ابھی تک سامنے آئے گا، ان کے کھانے کا مسئلہ سامنے آئے گا، ان کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سامنے آئے گا۔ ناظرین، یہ مسائل ہیں جو پورا سال وزارت مذہبی امور اس کے ملازمین باقاعدہ طور پر تنخواہ لیتے ہیں، باقاعدہ طور پر، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ملازم کو 10 15 20 25 مرتبہ حج کر چکے ہیں، لیکن یہ حجاج کرام کے مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو حج کرتے ہیں وزارت مذہبی امور کے ملازمین، اس میں بھی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی رقم بھی حجاج کرام کی جیب سے لی جاتی ہے۔ یہ گورنمنٹ سے تنخواہ بھی لیتے ہیں،
वहां जाकर हज भी करते हैं, ये वहां अपना पूरा ये यानी ताकत के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। और नाजरीन, उसके साथ साथ पूरे साल में होना तो ये चाहिए कि ये बाकायदा तौर पर उलमा कराम के साथ मिलकर पाकिस्तान भर में एक पूरी एक ऐसा ये रोशनास कराएं सिस्टम के जो मुसलमान हैं उनको बाकायदा तौर पर एक तबलीग के तौर पर ये 1 साल पहले या 6 महीने पहले जब दरखास्तें लें, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई ऐसे सिस्टम शुरू करें कि लोगों के जज्बात को उभारें, लोगों के जो जहन साजी करें, ताकि वजारत मजहबी अमूर और कम करती क्या है, पूरा साल कुछ भी नहीं करती, आराम से बैठे हुए ये करोड़ों रुपए की बाकायदा तौर पर तनख्वाह ले रहे होते हैं, बाकायदा तौर पर ये सारा सिस्टम ये चला रहे होते हैं अपना। कुछ लोग तो ऐसे भी इनमें शामिल हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं, ये जा रहे और वापस आ रहे होते हैं। जब हज का वक्त आता है तो ये नाकाम हो जाते हैं। नाज़रीन, ऐसी वजारत ये गवर्नमेंट वजीर आजम पाकिस्तान को भी अगर वो हमारा प्रोग्राम ये पहुंचता है, वो भी ये देखे कि PWD को खत्म किया जा रहा है, दीगर महकमों को खत्म किया जा रहा है, क्या कोई ऐसा प्लान तो नहीं, कोई साजिश हो रही है कि मजहबी अमूर को खत्म करने के लिए ऐसा ये साजिश की जा रही है कि वो जो कोटा पाकिस्तान को मिलता है गवर्नमेंट की सतह पर वो भी पूरा नहीं हो पाता और वो हाजी नहीं जा सकते। तो इसलिए वजीर आजम पाकिस्तान इस तरफ भी देखे कि क्या ऐसी कोई साजिश हो रही है, क्या वजारत मजहबी अमूर को ख़त्म करने के लिए कोई प्लान तरतीब दे दिया गया है, क्या वजारत मजहबी अमूर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काम धंधा तो नज़र नहीं आता, जो काम धंधा साल में एक मरतबा होता भी है वो भी बिल्कुल पोस्टपोन हो जाता है। नाजरीन, इसके साथ हम आपको बताएंगे कि ये जो पाकिस्तानी हुज्जाज कराम वहाँ सऊदी अरब जाते हैं तो एक इनसे हज वेलफेयर फंड के नाम से अरबों रुपए ले लिया जाता है, और इस पर जो ट्रेनिंग के नाम पर जो अफसरान इस्लामाबाद से जाते हैं दूसरे शहरों में, वहाँ उन पर बाकायदा तौर पर TADA हासिल करते हैं, वो भी वजारत अपने हुज्जाज कराम की जेब से निकाला जाता है। जब ये खुदाम के नाम पर इनको जो सरकारी मुलाजमीन का एक बड़ा सरकारी मुलाजिम और फिर सरकारी मुलाजिम, ये सरकारी मुलाजिम को बाकायदा तौर पर हज के नाम पर सऊदी अरब भेज दिया जाता है कि रास्ते दिखाएंगे, ये उनकी खिदमत करेंगे, ये उनको बताएंगे। ये नाजरीन एक पूरा एक ढंगोसला नजर आता है कि ये होता क्या है, लेकिन इस सारे कामों में जो वो अरबों रुपए हुज्जाज कराम की जेब से निकल जाते हैं और वो वहां पर फिर बेयारो मददगार रहते हैं। गुज़श्ता साल आपके सामने जो वजारत मजहबी अमूर की कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है, और मौजूदा जो नज़र ऐसे आ रहा है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, जो 2 लाख रुपए ले लिए गए हैं, ये तो ये अल्लाह करे कि सब के सब लोग कामयाब हों और सब लोग पाकिस्तान से हज के लिए जाएं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है, कोई मजीद रकम नहीं अरेंज कर पाता, तो 2 लाख के बाद उनको 50,000 रुपए वापस करने होंगे, उन पर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। और इस 50 को अगर 5,000 लोग भी वापस अपनी रकम लेते हैं तो ये कहीं करोड़ों में रकम चली जाती है। नाजरीन, लाखों में नहीं करोड़ों में जाती है रकम। और अगर खुदा ना खास्ता वो 4 लाख मजीद नेक्स्ट जो किस्त है वो जमा करा देते हैं और फिर उनसे कोई प्रॉब्लम होता है तो उनसे 2 लाख रुपए पर हेड जुर्माना आयद किया जाएगा। और नाजरीन, खुदा ना खास्ता अगर तीसरी रकम जमा कराने के बाद कोई उनका कोई मसला बन जाता है, कोई प्रॉब्लम बन जाता है, वो नहीं जाएंगे तो फिर 9 2 11 फिर तो बस सिस्टम भी कहाँ से कहाँ जाएगा। नाज़रीन, ये प्लानिंग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्या वजारत मजहबी अमूर को हुकूमत पाकिस्तान ने एक बोझ तस्वर कर लिया है? क्या वजारत मजहबी अमूर को ख़त्म करने की कोई साजिश की जा रही है? क्या वजारत मजहबी अमूर को एक इस अहम वजारत के लिए क्या एक परमानेंट मिनिस्टर नहीं दिया जा सकता? तला महमूद साहब जो इस मिनिस्ट्री में 2 साल के 1 साल के लिए शायद उनको मुकर्रर किया गया था, उनके दौर में एक हज आया तो उन्होंने डॉलर का बंदोबस्त खुद किया। उन्होंने जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे उनके साथ मुसलसल राब्ते रखे। उन्होंने बाकायदा जो होप जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर की एक NGO है उनके साथ राब्ते रखे, उनके साथ बाकायदा प्लान बनाए और फिर नाजरीन तकरीबन 14 अरब रुपए के करीब रकम हाजियों को वापस भी दिलाई और हाजी भी तमाम जो हुज्जाज कराम ने हज किया।
یہ نیتوں کا ثبوت ہوتا ہے, نیتوں کا ثمر ملتا ہے. بہرحال ہمیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے, اور نیکسٹ بھی ہم اس پر ایک پروگرام کریں گے. ہمیں کچھ اور معلومات بھی مل رہی ہیں کہ مزید کیا جو ریپیٹر کے نام پر کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیا اس مرتبہ جو ہے وہ ٹی اے ڈی اے نام پر کتنی رقم مزید حاصل بٹورنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین, سب چیزوں کے حوالے سے, اور جو رہائش مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں لی جا رہی ہیں, اس کی کوششیں جو کی جائیں گی, اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے, ہم آپ کو مطلع رکھتے رہیں گے. اپنے وہ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.